السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج انتہائی اہم دن ہے۔ ہم پوری ہندوستانی قوم کے لیے، ہندوستان کے ہر باشندے کے لیے آج بہت اہم دن 15 اگست کا دن ہے، یوم آزادی ہے اور سوتنتر دیوس ہے۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتا دیں کہ ہندوستان میں بحیثیت ہندوستانی قوم ہمارے دو تہوار ہیں، ایک 15 اگست اور ایک 26 جنوری، جس کو ہم بڑی شان سے مناتے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی یوں ہی ہمیں حاصل نہیں ہوئی، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے بہت زیادہ قربانیاں دے کر ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ ناظرین کرام، مختصر طور پر میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے کتنی قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کرایا اور اس ملک میں ہمارا کتنا حصہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر جو رہ رہے ہیں، ہماری قربانیاں کتنی ہیں، میں آپ کو چند منٹ میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے جہاد کا فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف۔ اس فتوے کے بعد ہندوستان کے ہر مسلمان پر یہ ضروری ہو جاتا تھا کہ وہ انگریزوں سے جہاد کرے، ان سے مقابلہ کرے۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ 1857 سے پہلے بھی ایک جنگ ہوئی ہے۔ یہ جنگ ہوئی تھی 1832 میں، اور پھر اس جنگ کے بعد اور 1857 کے بیچ میں صرف دہلی میں اس کم عرصے میں 30,000 سے زائد علماء کرام شہید کیے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد 1857 کا یہ جنگ پیش آئی، جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا۔ یہ ان کی طرف سے غداری تھی، اس لیے، لیکن ہمارے لوگ بھولے بھالے ہیں، وہ اس کو بھی لکھنے لگے 1857 کا غدر، حالانکہ وہ 1857 کا غدر نہیں، 1857 کا جہاد تھا، جس میں علماء بنفس نفیس شامل رہے۔ پھر اس کے بعد، اس کے 10 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، جس کا بھی اہم مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان سے کیسے نکالا جائے اور اس کے لیے مجاہدین کی تیاری۔ اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک اکابر کوشش کرتے رہے، اور کوشش کرنے میں جب کافی وقت گزر گیا، پھر پہلی جنگ عظیم پیش آ گئی۔ پہلی جنگ عظیم پیش آئی، اس کے بعد مسلمانوں کے جو مذہبی مقامات تھے ان کی توہین کی جانے لگی۔ اس وقت بھی ایک مسئلہ پیش آیا کہ اب کیا کیا جائے، تو پھر ہندوستان کے علماء نے ایک پالیسی بنائی کہ عدم تشدد سے اب ہم ہندوستان کو آزاد کرائیں گے۔ تو اس میں اپنے برادران وطن کو ساتھ میں لیا۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتا دوں کہ موہن داس کرم چندر گاندھی جی، جو ہندوستان کے راشٹر پتا ہیں، ان کو اپنے ساتھ شامل کیا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے 1916 میں ریشمی رومال تحریک چلائی تھی، جو ناکام ہوئی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گاندھی جی کا ملک گیر سطح پر دورہ، وہ جمعیت علماء ہند، جو ہندوستان کے علماء کی، مسلمانوں کی ایک تنظیم ہے، جس کا قیام 1919 میں عمل میں آیا، اس نے گاندھی جی کو اپنے خرچے سے پورے ملک کا دورہ کروایا۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتا دوں کہ پورن سوراج ہمارا جنم سدھ ادھیکار ہے، مکمل آزادی کا مطالبہ سب سے پہلے جمعیت علماء ہند نے کیا، ہندوستان کے علماء نے کیا۔ کانگریس کو بھی اس میں سوچنے میں وقت لگ رہا تھا، اور جب جمعیت علماء ہند نے اعلان کر دیا، اس کے 6 سال کے بعد کانگریس نے اعلان کیا، لیکن یہ بات ہم لوگوں میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم سب نے مل کر
اس ہندوستان کو آزاد کرایا، پھر عدم تشدد کی تحریک کو آگے بڑھایا، تب جا کر 1947 میں یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ یہ ہندوستان بہت ساری قربانیاں دے کر آزاد ہوا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتا دوں کہ صرف علماء بہت کم مدت میں 1832 سے لے کر اور 1866 تک اتنی کم مدت میں صرف علماء وہ 52,500 کے قریب شہید ہوئے تھے، اور مسلم قوم اس وقت 3 لاکھ سے زیادہ اس وقت شہید ہوئے تھے، جس وقت صرف اتنے کم عرصے میں ہندوستان کی آزادی کے لیے ان حضرات نے قربانی دی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی قربانی دی، ان کی قربانیوں کا انکار نہیں، لیکن ہم لوگوں نے سب سے بڑھ کر قربانی دی۔ مسلمانوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی۔ اس کی وجہ تھی، اس کا پس منظر یہ تھا کہ یہ ملک جس سے لیا گیا تھا، یہ چھینا کس سے گیا تھا کس کے پاس، تو اس لیے فکر بھی واپس لینے کی انہی کو تھی۔ ظاہر ہے یہ ملک ہمارے پاس تھا، پچھلے 800 برس سے حکومت مسلمانوں کی چلی آ رہی تھی، لیا ان سے گیا تھا، اس لیے واپس بھی ان سے لیا، واپس لینے کی سب سے زیادہ کڑن فکر مسلمان ہی کو تھی۔ تو اس لیے ہمارا اس دیش کی آزادی میں اہم رول ہے۔ اپنے آپ میں اعتماد پیدا کیجیے، اپنے آپ کو معتمد بنائیے، خود اعتمادی اپنے اندر لے کر آئیے، اور ہندوستان کا علم بلند کیجیے، کہ ہندوستان کا جھنڈا بلند کیجیے، اور ہندوستان کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، انشاءاللہ کل بھی ہمارا رہے گا۔ کسی طرح کے فتنے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، کسی طرح سے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں، کسی طرح کی فتنہ پروروں کی فتنہ پروری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے بے پناہ قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ میں اگر آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں تو غالباً ایک دن کم پڑ جائے گا، اس لیے مجھے یہ فکر بھی ہے کہ میں مختصر میں آپ کو بہت کچھ بتا دوں۔ جو میں نے آپ کو یہ مختصر سی تاریخ 1803 سے لے کر اور 1947 تک بتائی کہ کس انداز پر مسلمانوں نے ہندوستان میں قربانیاں دی ہیں اور ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ برادران وطن جو ہمارے ساتھ شریک تھے، آج وہ کسی بہکاوے کی بنا پر، چند لوگوں کے بہکانے کی بنا پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہندوستان کی آزادی میں رول نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی ہمیں ہی دور کرنی پڑے گی، ہمیں ہی انہیں بتانا پڑے گا کہ ہمارے کتنے آباء و اجداد ہندوستان کی آزادی میں شہید ہوئے، یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، اگر اس طرف توجہ نہیں دی، اگر ہم نے اپنی قربانیاں ان لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی جو غلط فہمی کا شکار ہیں، تو ناظرین کرام دیر ہو جائے گی، اور ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہنے لگیں کہ تمہارا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی ہوگی، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بھیجیں۔ مزید دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔